الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت سے محبت سے درود پاک پڑھ لیں. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس ذات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس پاک ہستی پر جس کا نام اسم گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین، آج ہم جمعۃ المبارک 11 اگست 2023 کے اندر بیٹھے ہیں. 11 اگست اور اس سے ما قبل اور ما بعد کچھ اگست کے ایام ہیں، ستمبر کے ایام ہیں جو تقریباً آج سے 76 سال پہلے تھے. اس وقت مسلمانان ہند کے اندر ایک خاص قسم کا جوش اور ولولہ تھا. ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی یہی نعرہ لگاتے تھے صبح و شام. جلسے جلوس تحریکیں بے شمار اس وقت عروج پر تھی. مقاصد کیا تھے؟ کیوں بنے گا پاکستان؟ ہندوستان کے اندر کیا کمیاں تھی؟ کیا نہیں ہوتا تھا ہندوستان کے اندر؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، تھی بھی ہے بھی، لیکن وہاں پر بالخصوص جو اقلیتی آباد تھی ان پر ہر طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، پہلے بھی اور اب بھی ہو رہے ہیں. مسلمان اول دن سے، شروع دن سے وہ آزادی چاہتے ہیں، غلامی کو مسلمان برداشت نہیں کرتے. وہ اپنے لیے ایک مخصوص علاقہ، جگہ جس کے اندر وہ آزادانہ طور پر اپنی عبادات ادا کریں، مذہبی رسومات بغیر روک اور ٹوک کے وہ بجا لائیں. یہ مقاصد تھے کہ قرآن و حدیث کا اس خطہ پر، اس زمین پر، اس قطعہ پر جو ہمیں حاصل ہو، جس کو ہم حاصل کریں، وہاں پر قرآن و سنت عملی طور پر اس کا نفاذ ہو. یہی خواب دکھلایا گیا اس وقت کے مسلمانوں کو. جب بڑا مشن ہوتا ہے نا، تو اس بڑے مشن کے لیے جب ذہن سازی کی جاتی ہے تو پھر افراد، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں یا جوان ہوں، سب کے سب اپنی جان، مال، عزت، آبرو اس مقاصد کے لیے
پناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مثالیں موجود ہیں۔ لوگوں کی ذہن سازی یہی کی گئی تھی، علماء کرام نے یہی بتلایا تھا کہ بھائی ایک جو قطعہ، ایک جو ہم زمین کا ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری عدالتیں آزاد ہوں گی، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ سنائیں گی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جو چور ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے قرآن کریم کی روح کے مطابق۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا تاریخ کے اندر ایک پہلی مذہبی ریاست جو رکھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ الرسول کی رکھی، اور دوسری جو اسلام کے نام پر ریاست حاصل کی گئی وہ کلمہ طیبہ کے نام پر وہ اسلام میں پاکستان حاصل کیا گیا۔ کہ ایک جو قاتل ہے وہ سر عام سر بازار دنداتا ہوا نہیں نکلے گا، وہ عدالتوں سے وکٹوری اور فاتح کا نشان بنا کر باہر نہیں نکلے گا، بلکہ اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ ایک زانی ہے، وہ زنا کر کر بچیوں کی عصمت، نوجوان اور مسلمانوں کی بچیوں کی عصمت دری کر کر ان کی عزتوں سے کھیل کر وہ پاک باز اور ہمارا نمائندہ نہیں بنے گا، بلکہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو سر عام اس کو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ تمام سنہرے خواب پوری مسلم دنیا کو دکھلائے، سکھائے، سمجھائے، لوگوں کی ذہن سازی کی۔ یہ ایسی بات نہیں، اور یہ بات بھی آپ سمجھتے چلیں ساتھ ساتھ، یہ ایسی بات نہیں کہ سن 47 میں ایک تحریک چلی ہو اور فوراً جو ہے نا انگریزوں اور اسی طرح ہندوؤں نے اور سکھوں نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر یہ ملک دے دیا، ایسی بات نہیں۔ اس کے پیچھے جہد مسلسل ہے، بڑی لمبی داستانیں اور قربانیاں ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کو جو سامری کے خلاف جو ہے نا انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے لڑی، دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر آپ کے پشاور تک، آپ کا یہ جو جی ٹی روڈ کہلاتا ہے آج بھی موجود ہے، کوئی ایک درخت دائیں بائیں ایسا نہیں تھا جہاں پر علماء کی لاشوں کو بوریوں میں بند کر کر، سور اور خنزیر اسی طرح جانوروں کی جو ہے نا کھالوں کے اندر بند کر کر نہ لٹکا دیا گیا ہو، کہ یہ وہ علماء ہیں جو انگریز کے خلاف جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے، لہذا ان کا یہ جو ہے نا سزا ہوگی۔ ایک شخص لکھتے ہیں کہ میں دہلی کے اندر ایک خیمے کے اندر موجود تھا، میں نے اس خیمے کے اندر ایک بدبو محسوس کی، جس طرح انسان جلتا ہے، سڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی چیز کو سڑایا جائے، جلایا جائے، بالخصوص انسان کو اس کا تعفن بدبو دور دور تک پھیلتی ہے۔ میں نے محسوس کیا یہ انسان کے جلنے کی، یہ کسی چیز کے جلنے کی بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ باہر نکل کر دیکھا تو انگریزوں نے 40 علماء کو برہنہ کر کر آگ کے اندر ڈالا تھا کہ تم آج بھی مکر جاؤ کہ انگریز کے خلاف جو ہے نا جہاد کرنا فرض ہے، تمہیں ہم یہیں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ 40 علماء نے کہا کہ آج بھی یہاں پر بھی ایک بول کی وجہ سے ان کی جان بچ سکتی تھی، فرمایا ہم یہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں انگریز کے خلاف جہاد ضروری ہے، انگریز کی فوج میں داخل ہونا، شامل ہونا حرام ہے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں پھر اس کے بعد 40 کا اور دستہ لایا گیا علماء کا، عام بندوں کی، عام انسانوں مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، علماء کا، جو 8 سے 10 12 سال لگا کر اپنی شب روز لگا کر عالم بنتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، مفتیان کرام کا، ان کا دستہ لایا گیا اور ان کو بھی بہانہ کیا گیا، کہا کہ تم بھی فتویٰ دے دو، آج مکر جاؤ کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا وہ جائز نہیں ہے، اور اسی طرح انگریز کی فوج میں داخل ہونا، شامل ہونا جائز ہے۔ سب علماء نے کہا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے اور ان کی فوج میں شامل ہونا وہ حرام ہے۔ ان 40 علماء کو بھی اسی طرح آگ میں جلا دیا گیا۔ پھر یہ چاندنی چوک سے لے کر اور آپ کے پشاور تک ہر درخت پر علماء کو لٹکا دیا گیا، نشان عبرت کے طور پر بنا دیا گیا کہ جو لوگ انگریز کے خلاف
اس طرح بکواس کرے گا اور باتیں کرے گا، اس کا یہ حشر ہوگا. لیکن الحمدللہ الحمدللہ مسلمان علماء اکرام ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے، ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے. ان علماء کرام نے ایک شخصیت جن کا نام حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ہے، جنہوں نے 18 یا 20 سال روزہ رسول کے سائے کے اندر بیٹھ کر قال الرسول پڑھایا ہے. جس وقت وہ حدیث مبارکہ پڑھاتے تو فرماتے صاحب قبر نے یہ فرمایا ہے. ان کو اشارہ ملا آپ ہندوستان جائے، وہ یہاں پر آئے، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. کہا کہ تمہیں پتا ہے اس کا کیا، اس جو آپ نے انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا لازم ہے، فرض ہے، اس کا جرم اور اس کے سزا کیا ہے؟ حضرت نے کہا جج صاحب کیا بات کہتے ہو؟ جج نے کہا کہ آپ نے اپنی موت پر دستخط کر دی ہے، یہ بات کہہ کر انگریز کے خلاف فتویٰ دے کر آپ نے اپنی موت پر دستخط کر دی ہے. تو مولانا نے اپنی بغل سے کفن نکالا، کہا اس وقت سے لے کر آج تک اپنے ساتھ کفن لے کر چل رہا ہوں. ایسی فتویٰ نہیں دے دیا کہ تم ہمیں موت کے ڈر سے پیچھے ہٹا دو گے، نہیں، ہم ساتھ کفن لے کر چلتے ہیں. جو بات کہی ہے ڈنڈے کی چوٹ پر کہی ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام، جہاد کرنا فرض عین ہے، ان کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے. میرے عزیز دوستو یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ آگے چلتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہندو بنیا اور جو آج یہ مظلوم بنے پھرتے ہیں سکھ، جنگ آزادی میں اس وقت مسلمان تحریک پاکستان میں مسلمان ہجرت کر کر آ رہے ہیں. آپ تاریخ پڑھیں، بخدا آپ کے روح پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ ان سکھوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی، ہندوؤں کی داستان اور انگریزوں کی بھول جائیں گے آپ. اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ. تقریباً کم و بیش 20 لاکھ افراد نے اس ملک کے حصول کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، تب یہ ملک وجود میں آیا. میں نے جو بات پہلے عرض کی کہ بغض مقاصد کے لیے بڑا مقصد کیا تھا؟ ملک حاصل ہوگا جس پر اسلام کا نظام نافذ ہوگا، قرآن کا نظام نافذ ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پورے انسانیت پر رہنے والوں پر وہ امپلائی کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک عطا فرما دیا، اور یہ ملک کتنا بڑا، کتنی بڑی نعمت ہے، ان کا اس چیز کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ مجھے اور آپ کو تو تھالی میں حلوے کی طرح رکھ کر مل گیا ہے نا. اس کا تصور، اس کی قدر و قیمت ہمارے آباء و اجداد اس وقت وہاں کے مظالم بیان کرتے تھے. اب تو خیر دنیا سے چلے گئے تو انسان کے روح پہ کھڑے ہو جاتے تھے. اتنے مظالم برداشت کرنے کے بعد، ظلم کی داستانیں سہنے کے بعد آپ ہجرت کر کر یہاں پر آئے اور اتنی قربانیاں آپ لوگوں نے دی. میرے عزیز دوستو، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک سیکولر اسٹیٹ ہے، اسلام کے نام پر نہیں حاصل کیا گیا، یہ ان لوگوں کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے جن لوگوں کی روح کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ ہمارے بڑوں نے، آباء و اجداد نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ملک حاصل کریں گے قرآن کے نام پر، سنت کے نام پر، اللہ کے نام پر، وہاں پر قرآن سنت کا نظام نافذ ہوگا. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت سورہ انفال آیت نمبر 26 وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو تم اس وقت کو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ جس وقت تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر کمزور تھے. یہ اللہ رب العزت نے مکہ والوں کو خطاب فرمایا ہے. جس وقت مسلمان مکہ کے اندر موجود تھے تو کمزور بھی تھے، قلیل بھی تھے. مکہ کے ظالم لوگ ان پر ظلم کیا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی مسلمان ہندوستان کے اندر کیا تھے؟ قلیل بھی تھے اور مظلوم بھی تھے. اَيَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم ڈرتے تھے کہ لوگ ہمیں اچک نہ لے. فَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر اللہ رب العزت نے اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی، تمہاری مدد فرمائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا. اللہ اکبر، کتنا پاکیزہ رزق ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، ہر قسم کے
جو ہے نا رزق عطا فرما دیا. مسلمان جس وقت ہندوستان سے ہجرت کر پاکستان آئے, اللہ رب العزت نے پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں رکھا, صرف ناشکری ہے. آج ہر شخص کے زبان پر ایک ہی چیز ہے, کچھ نہیں ہے, لٹ گئے ہیں, بس ہر وقت ناشکری ناشکری ناشکری. اور اللہ کا دستور ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جو لوگ بھی, جو قومیں بھی میرا ناشکری کریں گے میں ان کے لیے سخت کر دوں گا, اور جو شکر گزار بنیں گے ہم ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ایسا عظیم وطن ہمیں عطا فرمایا ہے. پھر فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض, اگر ان کو ہم زمین کے اندر تمکین دیں اور انہیں ہم کسی جگہ کا حکمران بنائیں, کوئی جگہ ان کے سپرد کر دیں, اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تو یہ نماز کا نظام قائم کریں گے, زکات کے نظام کو عام کریں گے حکومتی لیول پر. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, اور نیکی کا حکم, برائی سے روکنا, یہ حکومتی طور پر کریں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, تمام امور اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ اصل مقاصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ جس وقت ہم تمہیں کسی بھی جگہ کا مالک بنا دیں تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم عمومی طور پر, حکومتی طور پر آپ صلاۃ کا نظام قائم کریں, زکات کے نظام کو قائم کریں, جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر, اور پھر اس کے بعد جس وقت جو ہے نا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے, 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. نماز کا نظام قائم کیا, اور جن کو بھی آپ جو ہے نا بناتے, ولی بناتے, یعنی کہ کسی جگہ کا حکمران بناتے, گورنر بناتے, تو سب سے پہلے جو حکم دیتے کہ آپ نے نماز کا خیال رکھنا ہے, اپنے پہرے داروں کے اپنے لیے کوئی خاص گارڈ متعین نہیں کرنے, اپنا کھانا پینا بالکل نارمل رکھنا ہے, رہن سہن آپ کا لباس چودھریوں جیسا نہ ہو, حکمرانوں جیسا نہ ہو, نارمل لباس ہو, عام انسانوں, عام جو ہے نا رعایا, اور تمہارے اندر کوئی شخص فرق نہ کر سکے جس طرح خود رہتے تھے. لوگ جو باہر سے آتے, سفراء آتے, وہ پہچان نہیں سکتے تھے یہ امیر المومنین ہیں, 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں. تو محترم سامعین, سب سے پہلے کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ. پھر اس کے بعد نظام زکات کے نظام کو عام کرنا, ان کے امراء سے, جو امیر لوگ ہیں ان سے لینا, ان کے فقراء میں تقسیم کرنا. اگر یہ میں علماء کی باتیں آپ سب حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اگر صرف نظام زکات ہی انشاءاللہ العزیز اس ملک کے اندر قائم ہو جائے نا تو اس ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اس ملک کے بڑوں کو اور چھوٹوں کو کسی کی غلامی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. ان کو نہ ورلڈ بینک کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہے. بس لیکن جو اس کو امپلائی کریں گے ان کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے زکات کے نظام کو نافذ کر دیا تو پھر ہمارے کروڑوں روپے تو یہاں پر زکات میں چلے جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ 2.5 روپے جو آپ 100 روپے سے 2.5 روپے نہیں نکالے ہیں نا, یہ آپ کے 97% جو روپے ہیں, 97 روپے, ان کو ہلاک کر دے گا, اور ہو جاتا ہے ہلاک. بے شمار میرے اور آپ کے سامنے مشاہدات ہیں, بڑے بڑے پلازوں میں ارب روپے کے ارب ڈالر کے جو پلازے ہوتے ہیں, مال ہوتا ہے, وہ صرف 2.5 روپے نہ ادا کرنے سے سب جل کر خاک ہو جاتے ہیں. اچھا اگر وہ بچ گئے تو اولاد نافرمان ہو گئی, لیکن اربوں روپے کا کیا فائدہ اگر آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں سنتی. اور قریب ہی کے اندر, میں نام نہیں لیتا, آپ حضرات بہتر جانتے ہیں, کیا اس ارب روپے کا فائدہ کہ جہاں پر لوگ کسی بھی شخص کا جنازہ نہ پڑھنے دیں, حکومت اس سرپرستی میں حصار کے اندر ان لوگوں کا جنازہ پڑھا جائے اور قبر پر بھی پولیس کھڑی کر دی جائے کہ لوگ جو صاحب حق ہیں وہ کہیں قبر کو اٹھا نہ دیں. کیا فائدہ اس اربوں روپے کا؟
یہ تبھی ہوتا ہے جب زکات نہیں دیتے. اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ سخت ترین عذاب ہے. یہ تو دنیا میں ہے نا, آخرت کا تو سخت ترین عذاب ہے. تو خیر, یہ حکومتی طور پر زکات کا نظام رائج کرنا اور پھر کیا فرمایا, وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ, نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا, یہ بھی حکومتی طور پر لازم ہے کہ اس کو بس جب اعلیٰ سطح پر بھی یہ کام ہو رہے ہوں تو پھر کون روکے گا. تو اللہ رب العزت نے جو یہ مجھے اور آپ کو ملک عزیز عطا فرمایا ہے, یہ ایسے ہی عطا نہیں فرمایا, اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں ہیں. میں ایک دو باتیں اور واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. جس وقت ہندوستان بن رہا تھا تو کچھ مسلمان ہجرت کر کے آ رہے تھے. اعلان ہوا کہ ملک پاکستان آزاد ہو گیا تو شمالی ہندوستان میں ہر طرف فسادات پھوٹ پڑے. جہاں پر کم مسلمان تھے نا, وہاں پر تو یہ ہوا کہ غیر مسلموں نے, اس میں ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, دیگر اقوام بھی تھی, انہوں نے مسلمانوں پر جو ہے نا دھاوا بولا اور مسلمان بچیوں کو اٹھا کر لے گئے. ایسے ایسے دل خراش واقعات ہیں کہ انسان پڑھ نہیں سکتا. ایک عورت بیان کرتی ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے یہ میدان جنگ بنا ہوا تھا کہ ہمارے ایک عزیز تھے, وہ لڑتے ہوئے کیا ہوا, میدان میں شہید ہو گئے. چھوٹا سا بچہ تھا. اس تمام حالات کو دیکھ کر جو گھر کی خواتین تھی ان کے حواس قائم نہ رہے. چھوٹا سا بچہ, 2 یا 3 سال کا بچہ, وہ گھر سے باہر نکل آیا. اب سکھوں نے اس کو پکڑ لیا, پکڑ کر کہنے لگے کہ آج دیکھتے ہیں ہم اس مسئلے کے ساتھ کیا کرتے ہیں. مسلمان آئے, انہوں نے کیا کام کیا, انہوں نے بچے کو اوپر اٹھایا, آسمان پر الچھایا. جس وقت بچہ اوپر گیا نا, نیچے سے نیزہ رکھا, بچہ 1 منٹ کے اندر جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. سب کی چیخیں نکل گئی. لیکن کیا تھا, یہاں پر مسلمانوں کی اقلیت تھی, بہت قلیل لوگ تھے. ہمارے آباء و اجداد ہندوستان کے اندر سے جس وقت یہ فسادات برپا ہوئے تو میرے دادا جی خود مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے, ظاہر سی بات ہے اب تو ہر طرف یہ آگ لگ چکی تھی, تو کہنے لگے کہ پھر ہم نے بھی کسر نہیں چھوڑی, ہم نے بھی ہندوؤں کے بڑے بڑے گاؤں جلا کر خاک کر دی. کسی کی جرت, کیونکہ وہاں پر مسلمان جو ہے نا اکثریت میں تھے اور بہادر تھے, جنگجو تھے, مجاہد تھے. انہوں نے جنگ جو ہے نا انگریز کے ساتھ جنگ بھی لڑی تھی, اس لیے ان کے اندر جذبہ جہاد تھا. جس وقت یہ جذبہ جہاد نکل جائے نا, پھر مسلمانوں پہ ایسا وقت بھی آتا ہے, تاتاریوں کے متعلق لکھا ہوا تاریخ میں کہ تاتاریوں کی عورت مسلمانوں کو لائن میں کھڑا کرتی اور کہتی کہ میں گھر سے جا کر خنجر, چاقو یا تلوار لے کر آتی ہوں, کسی نے ہلنا نہیں ہے. 20 مسلمان لائن میں کھڑے ہوتے, کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہوتی کہ اس ایک عورت کا مقابلہ کر لے. وہ گھر گئی, لے کر تلوار یا خنجر لے کر آئی, سب مسلمانوں کی گردن اڑا دی. یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد ختم کر دیا جائے. میرے عزیز دوستو, خیر دادا جی فرماتے ہیں ہمارے اندر الحمدللہ ایک قوت کی طاقت تھی, ہمارے اندر جذبہ جہاد تھا. پھر ہم نے جو حشر کیا ہندوؤں کا, وہ بھی جو ہے نا ظاہر سی بات ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے جو ہم نے ان کے ساتھ حشر کیا. خیر ہجرت کر کر آئے تو بڑی لوٹی پھوٹی داستانیں بیان کرتے ہیں کہ اتنا مال, اربوں روپے کا مال, اس وقت بڑے بڑے جاگیردار اور جو ہے نا سیٹ تھے, بڑے بڑے زمیندار تھے, لیکن اس وطن کے لیے سب کچھ قربان کیا, کچھ بھی نہ رہا. ایک وقت تھا کہ وہاں پر زمیندار تھے بڑے بڑے, یہاں پر پاکستان میں آئے تو لاہور کے کیمپوں میں آ کر انہوں نے زندگی بسر کی, کبھی کھانا ملتا کبھی نہیں ملتا. پھر یہاں پر بھی جو ہے نا ایسے حالات آئے کہ بڑی بڑی وبائیں پھوٹ پڑی. ہیضے کی وبا آئی جس میں بہت سارے بچے جو ہے نا لقمہ اجل ہو گئے اور شہید ہو گئے. یہاں پر پاکستان میں آ کر کبھی کھانا ملتا, ظاہر سی بات ہے ابتدائی حالات تھے, جو کوئی اتنی خاص وہ تو نہیں تھی. پھر دادا جی جو ہے نا افواج پاکستان کے اوائل فوجی تھے تو فوج میں داخل ہوئے. خیر یہ سلسلہ خیر وہ بتاتے ہیں مکمل. ایک اور واقعہ, جس وقت ایک شخص جو ہے نا ایک جگہ سے نکلتا ہے, وہاں سے جس وقت وہ نکلا تو بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم وہاں سے نکلے نا, ایک عورت کی سسکیوں کی آواز آئی. پوری قافلے کی صورت میں نکلتے تھے, اکیلے طور پر تو یہ نہیں نکلنے دیتے تھے نا. اب وہاں سے نکلے تو اس زخمی عورت نے, جس کو دیکھا گیا کہ بھئی یہ زخمی ہے, بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی, انہوں نے مکمل بیان کیا. 7 بیٹے میرے
ایک شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، میرے جو دیور تھے وہ اور 3 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، میری 3 بہنیں اللہ کے راستے میں اس وطن کے لیے شہید ہو گئی ہیں۔ کہنے لگے کہ میں چھپ گئی، لیکن ان بدبختوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرا حالت کر دیا۔ حالت کیا تھی؟ دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، پستان جو تھے نا، چھاتی عورت کی وہ کٹی ہوئی تھی اور عصمت دری کی ہوئی تھی۔ اس نے پھر مکمل واقعہ اور جو ہے نا مختصر سے وقت میں بیان کیا اور کہا یہ میرے پاس چند سونے کے ٹکڑے ہیں، یہ جا کر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دینا کہ ملک عزیز کے لیے کچھ کام آ جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ پوری داستانیں ہیں، یہ 1-2 وہ داستانیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ ملک عزیز کو صرف اس لیے حاصل کیا گیا کہ اس کو سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے گا، یہ ان لوگوں کے ساتھ غداری ہے جو 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے۔ اگر مقصد میں نے عرض کر دیا کہ اس ملک کا حصول کیا تھا، قرآن و سنت کا نفاذ، اگر میں نے اپنی جدوجہد نہ کی، کوشش نہ کی اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے میں اور آپ تو حکمران نہیں ہے نا، لیکن اپنی عملی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اپنے ان نمائندوں کو منتخب تو کر سکتے ہیں نا جو اسمبلی میں بیٹھ کر اس قانون کو اور اس کو امپلیمنٹ کریں، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے نا۔ اگر میں نے اور آپ نے نہ کیا تو ہم بھی مجرم ہیں برابر کے۔ یہ اب آپ نے ہر ایک شخص نے دیکھنا ہے کہ جو قرآن و سنت کے نفاذ کو اس ملک کے اندر نافذ کر سکتے ہیں، ہم ان کے دست و بازو بنے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم ناکام رہتے ہیں تو ہم مجرم نہیں۔ کیوں؟ میرا دائرہ کار جتنا ہے میں نے کوشش کی ہے نا، پھر اللہ رب العزت یہاں ہم انشاءاللہ مجرم نہیں، پھر وہ لوگ مجرم ہیں جنہوں نے اس کو لاگو نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو، وطن کی محبت یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اس کی ہر اینٹ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل کیا اور قرآن ہمیں یہی بات بتلاتا ہے۔ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے پاس بھیجا نا، بنی اسرائیل کے پاس اس لیے بھیجا کہ بنی اسرائیل کو مسلمان تھے، ان کو اس لیے بھیجا کہ آپ جا کر بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائیں۔ اللہ کے حکم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلا دی۔ مکمل واقعہ آپ تک پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے کہا، نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے کہا بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دو۔ ایک بچے کے لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے ایک بیٹے ہیں، فرمایا 12,000، بعض مؤرخین فرماتے ہیں 70,000 بچوں کو اس شخص نے ذبح کیا۔ یہ فرعون کسی ایک مخصوص شخص کا نام نہیں، جو بھی لوگوں کو غلام بنائے اس کو فرعون کہتے ہیں۔ جو بھی لوگوں کو غلام بنائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرعون کہتے ہیں۔ وہ اس فرعون، آج بھی کون فرعون ہے؟ ایک شخص نے مجھے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کوئی شخص کسی شخص کو غلام نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا نا، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر پوری قوم کو کوئی لوگ غلام بنائے تو پھر وہ کون ہے؟ کیا IMF غلام نہیں بناتی؟ کیا ورلڈ بینک پوری قوم کو غلام نہیں بناتا؟ بے شمار مثالیں موجود ہیں، آپ تاریخ اٹھائیں افریقہ کے ممالک کی، لوگ بھوک سے سڑ رہے مر رہے ہیں، ان IMF کی وجہ سے کچھ کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پوری کی پوری قوموں کو جو ہے نا غلام بنا رکھا ہے۔ یہ کون ہوئے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ امریکہ ان کے ہم نواؤں کی جو ہے نا لوبی ہے، جس وقت ان کی بات آتی ہے نا، اپنی بات آتی ہے، فوراً وہاں پر جو ہے نا کیا کراتے ہیں، الیکشن کروا کر، اور وہ یہ جس طرح سوڈان میں آپ حضرات جانتے ہیں، یہاں پر ایک طرف کیا تھے؟ عیسائی تھے، ایک طرف مسلمان تھے، فوراً انہوں نے ریفرنڈم کروایا، فوراً آزادی مل گئی۔ کشمیر کو کتنے دن ہو گئے آزادی کیوں نہیں مل رہی؟ اور شکر ہے الحمدللہ، اس پر الحمدللہ کہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر اس وقت سے لے کر آج تک ظلم ہو رہا ہے، ان کے کان پر جوں تک نہیں لیں گی، لیکن جس وقت ہم کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ کوئی بھی اقلیت ہو اس کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ ظلم کرنا ظلم ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ جس وقت وہاں پر برہنہ حالت میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے جو ہے نا تمام حقوق کو غصب کیا گیا، تب اقوام متحدہ کو پتا چلا کہ یہ ہندوستان ریاست جو ہے نا اقلیت تو غیر محفوظ ہے۔ ابھی قریب ابھی کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ہندوستان میں دہلی ایک جو ہے نا ریاست ہے نا، اس کے ساتھ ہریانہ ریاست ہے، اس کے ساتھ نوح ایک جو ہے نا کیا ہے ضلع ہے، وہاں پر 1 مہینے پہلے ہندو مسلم فسادات برپا ہوئے، پورے ضلع کے اندر کوئی مرد مسلمان نہیں تھا،
اتنے ظلم کر رہے ہیں ابھی تک. آج لوگ نوجوان کہتے ہیں ہمیں بولا کہ پاکستان کیا فائدہ ہوا. بھائی کیا یہ فائدہ نہیں کہ آپ آزادی کے ساتھ آپ جمعے کے لیے حاضر ہو گئے؟ آپ پوچھتے ہیں کیا فائدہ ہوا؟ آپ یہ سوال جس وقت کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان ایک کیوں نہیں رہا, ٹوٹ کیوں گیا, ایک کیوں نہیں ہو جاتا, کیا ان لوگوں کے دلوں پر ٹھنڈے نہیں مارتے آپ؟ جب وہ انٹر پرسن جو اسرائیل اور انڈیا کے جو ہے نا کھا کر بولتے ہیں کہ بھائی ایک ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے, وہ یہ کچھ ہو سکتا ہے. آپ حضرات کو نہیں معلوم, ہمارے کچھ روابط کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا, ورنہ میڈیا پہ یہ بات نہیں آئی کہ پورے علاقے میں کیا ہوا. ایک جگہ پر مندر تھا, وہاں پر مسلمانوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ عبادت کریں مندر کے اندر, لیکن ہم آپ کو بدماشی کرنے نہیں دیں گے. اس بات پر فسادات برپا ہوئے, آج تک وہاں پر فسادات برپا ہے اور کسی کی مجال نہیں وہاں پر کوئی بات میڈیا پر آ جائے. تو میرے عزیز دوستو, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ملک عزیز. لہذا ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کیا کیا, روزہ رکھا. عاشورہ کا دن, جس دن اللہ رب العزت نے آزادی عطا فرمائی بنی اسرائیل سے, موسیٰ علیہ السلام کیا رکھا, روزہ رکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, روزہ رکھا. جس پر فتح مکہ ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بعد ام ہانی ابن ابی طالب بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات کے بجائے 8 رکعتیں پڑھی چاشت کی. شکرانے کے طور پر مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے, اللہ رب العزت نے جس طرح ہمارا اسلامی ملک ہے نا, اسلامی طور طریقے سے ہم آزادی منائیں. منع نہیں کرتا کوئی بھی, آزادی اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے. روزہ رکھے, اعتکاف کریں, اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اسی طرح ہم خوب تلاوت کریں اور اپنے ان شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کریں. یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میرے خیال سے باجا وہ غالباً 300-400 کا ہوگا, لیکن ایک پودا جو ہے نا وہ 10-20 روپے کا ملتا ہے. تو اپنی نوجوان نسل کو, بچوں کو پہلے تو یہ آزادی کے تمام واقعات پڑھائیں, کس طرح آزادی ہمیں حاصل ہوئی, تاریخ پاکستان پڑھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شجر کاری کو عام کریں. اس باجوں کا کیا فائدہ, لوگوں کو تکلیف آپ دے رہے ہیں, اپنے بچوں کے ذریعے سے دے رہے ہیں, اپنی مال غیر مصرف پر خرچ کر رہے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, شیطان کا کام ہے یہ عمل. اسلامی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم گانا, رقص اور اسی طرح مخلوط محافل کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں. اور جن مقاصد کے لیے ہم نے اللہ رب العزت سے عہد کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے, سید محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تقاریر اس سے بھری پڑی ہر جگہ کی کہ ہم نے ملک کس لیے آزاد کیا, تو وہ اس مقاصد کے لیے اپنی جہد مسلسل اپنی جاری رکھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا فرمائے.